اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت۔ ارکان اسلام 5 ہیں، جن میں پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے، یعنی کلمہ طیبہ۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج ہے۔ ان ارکان خمسہ میں سے ہر ایک کے بارے میں متعدد آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ ان 5 ارکان کو ایک مومن کی شخصیت سنوارنے اور اس کا مثالی کردار بنانے میں بہت بڑا دخل ہے۔ سب سے پہلے رکن کلمہ شہادت کو لیجئے، جس کے ذریعے ایک مومن اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے مخلوق کی عبودیت سے آزاد ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے زندگی گزارنے کا راستہ متعین کر لیتا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد اور یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر باقی ارکان اور اسلامی تعلیمات کا دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عقیدہ توحید اور رسالت پر بہت زور دیا ہے اور سینکڑوں آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ بجز اس کے کہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی اس کی شہادت دی اور اہل علم نے بھی اس کا اقرار کیا۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا انتظام کرنے والا ہے۔ ہر پیغمبر نے اسی توحید کی دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اس کے فرشتے گواہ ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام وقلا گواہ ہیں۔ اس طرح قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا اور ان کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز قائم کرو۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ایک مومن کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ نماز ہر قسم کی بہائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن کر مومن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ہر قسم کی بہائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن کر مومن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت اور اس کے فائدے کو ایک جیسی اور ظاہری مثال دے کر یوں سمجھایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے دروازے کے سامنے پانی کی ایک نہر جاری ہو اور وہ شخص اس میں 5 وقت غسل کرتا ہے۔ بتاؤ کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جس نے ان کو ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے ان نمازوں کی برکت سے گناہوں کی آلودگی سے پاک فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی گناہوں میں سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں،
البتہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ و استغفار کی ضرورت ہے۔ اسلام کے ارکان میں ایک رکن رمضان المبارک کا روزہ ہے، جو مومن کے دل میں مراقبے کی صفت پیدا کرتا ہے، جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ اپنے محتاج بھائیوں کی بھوک اور پیاس یاد دلا کر ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون پر آمادہ کرتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور فرمایا کہ جنت میں روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ البتہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مالدار اور صاحب نصاب ہو۔ اس لیے زکوٰۃ کو مالی عبادت کہا جاتا ہے اور یہ بھی مومن کی حیثیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسے بخل، کنجوسی اور مالداری کے برے اثرات سے بچا کر اس کے دل میں غریبی کی محبت اور ان کے حق میں سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ زکوٰۃ کا مال ان کے اغنیاء سے لیا جائے اور انہی کے فقراء اور محتاجوں میں اسے تقسیم کیا جائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر جنت کی بشارت دی گئی۔ ارکان اسلام کا آخری رکن حج ہے، جس کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کی طرف ہر مسلمان 5 وقت منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اور یہ فریضہ ہر اس مسلمان پر عمر بھر میں ایک بار فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، جو شخص کے اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ حج بھی مومن کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسے گھر کی زیارت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت بنایا، اور وہ ایسے گھر کی زیارت کرتا ہے جو مرکز وحی رہا ہے۔ وہ اس سرزمین کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احساپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے دین اسلام۔ حج کے موقع پر حاجی کے سامنے ماضی کی ساری تصویر آ جاتی ہے کہ اس سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے اندر ایک نیا جذبہ، نیا ایمان لے کر آتا ہے۔ نیز دنیا کے ہر گوشے سے آئے ہوئے مختلف رنگ و نسل اور مختلف زبانیں بولنے والے مسلمانوں سے مل کر اخوت اسلامی اور اسلامی مساوات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ ارکان اسلام اپنے اندر آج بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر کی صلاحیت رکھتے ہوئے جس طرح کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ان سے ایک عظیم امت کی تعمیر ہوئی ہے، جس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آج بھی اگر ان ارکان اسلام کو سمجھ کر اور فرائض، واجبات اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً اس کے اثرات مسلمان معاشرے پر پڑیں گے، اور اس میں اخوت اسلامی اور امن و سکون کی فضا پھیلے گی، اور روحانی اور اخلاقی قدریں زندہ ہوں گی۔